مسجد اقصی اسلام کی تیسری مقدس ترین مسجد ہے جو بیت المقدس یروشلم کے قدیم شہر میں واقع ہے۔ اس کی اہمیت قرآن اور احادیث دونوں میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج آسمانوں کی طرف شروع ہوا۔ مسجد اقصی کی ابتدا خلافت راشدہ کے دور میں ہوئی، جب خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 638 عیسوی میں بیت المقدس فتح کر کے وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں ایک سادہ سی عبادت کی جگہ قائم کی جو نماز کے لیے مختص کی گئی، مگر اس وقت یہ مسجد اقصی کی وہ شکل نہیں تھی جو آج موجود ہے۔ موجودہ مسجد اقصی کی باقاعدہ اور مکمل تعمیر اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور حکومت میں ہوئی، جو 709 سے 715 عیسوی کے درمیان مکمل ہوئی۔ کچھ تاریخی حوالوں میں عبد الملک بن مروان کا نام بھی آتا ہے، مگر زیادہ تر مورخین اس تعمیر کو ولید کے دور سے منسوب کرتے ہیں۔ مسجد کا ابتدائی ڈھانچہ بازنطینی طرز تعمیر سے متاثر تھا، جس میں بڑے ستون، محرابیں اور لکڑی کی چھت شامل تھی۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں مسجد اقصی کو کئی زلزلوں اور جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 746 عیسوی، 1033 عیسوی اور دیگر زلزلوں میں اسے شدید نقصان پہنچا، جس کے بعد اسے بارہا مرمت کیا گیا۔ عباسی، فاطمی، ایوبی، مملوک اور عثمانی خلفاء نے اس کی دیکھ بھال، تزئین اور دوبارہ تعمیر میں اہم کردار ادا کیا۔ صلیبیوں نے 1099 عیسوی میں مسجد پر قبضہ کر کے اسے عیسائیوں کا مرکز بنا دیا، لیکن 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کر کے مسجد اقصی کو دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں لے لیا۔ عثمانی دور میں مسجد کو مزید خوبصورت بنایا گیا اور اس کی حفاظت کا نظام مضبوط کیا گیا۔ 1948 عیسوی میں اسرائیل کے قیام اور 1967 عیسوی کی جنگ کے بعد مسجد اقصی ایک مرتبہ پھر بین الاقوامی سیاسی کشیدگی کا مرکز بن گئی۔ اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، جس میں مسجد اقصی کا علاقہ بھی شامل ہے۔ تاہم مسجد کا انتظام اب بھی وقف کے پاس ہے۔ اردن کے متحد اسلامی وقف جو عبادات اور انتظامات کی نگرانی کرتا ہے، اگرچہ سیکیورٹی پر اسرائیل کا کنٹرول ہے۔ آج بھی مسجد اقصی نہ صرف مسلمانوں کے ایمان کا مرکز ہے، بلکہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور بیداری کی علامت بھی ہے۔ یہ جگہ صرف ایک عبادت گاہ ہی نہیں، بلکہ ایک روحانی اور تاریخی ورثہ ہے جو ہر مسلمان کے دل سے جڑی ہوئی ہے۔